من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی اللتی میری وہ نعمتیں، انعمت جو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین تمام جہانوں پر، واتقوا اور بچو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ بدلے میں دیا جائے گا، نفس کسی نفس کو، عن نفس کسی نفس کے، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، کوئی جرمانہ، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے، وَإِذْ اور جب، نجیناکم ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون فرعون کی قوم سے، یسومونکم پہنچاتے تھے تم کو، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، وَإِذْ اور جب، فرقنا ہم نے پھاڑا، بکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، فانجیناکم پھر ہم نے تم کو نجات دی، واغرقنا اور ہم نے غرق کیا تم کو، واغرقنا اور ہم نے غرق کیا، آل فرعون فرعون کی قوم کو، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر پھر اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا اور ساتھ فرمایا کہ وہ نعمتیں یاد کرو، میری وہ مہربانیاں یاد کرو جو میں نے آپ کے اوپر کی تھی، ساتھ ساتھ ان کے ایک عقیدے کے اندر جو کمزوری پیدا ہو گئی تھی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کیا، اور ساتھ اپنے وہ فضل جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کیے تھے وہ بھی ان کو یاد کروائے۔ فرمایا، اے بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، یعنی یہ یہودی جو تھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 جو بیٹے تھے ان کی اولاد تھی، اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، اذکروا یاد کرو، نعمتی اللتی انعمت علیکم میری وہ نعمتیں جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی تھی، وانی فضلتکم اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ دیکھیں، یوسف علیہ السلام تو قافلے کے ساتھ مصر گئے، بازاروں کے اندر فروخت ہوئے، پھر بادشاہ کے گھر کے اندر چلے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی اور وہ بادشاہ بنے، پھر اپنے پورے خاندان کو وہاں پر بلا لیا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کی، ناشکری کی بنی اسرائیل نے، تو یوسف علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرعون کا غلام بنا دیا، اور فرعون اس طرح کرتا تھا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا کرتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور ان کی جوان بچیاں اور عورتیں فرعونیوں کے گھروں کے اندر کام کیا کرتی تھی، یعنی ان کو ہر طرح سے ذلیل اور بے عزت کرنے کا کوئی موقع فرعون نہیں چھوڑتا تھا، ہر طرح سے ذلیل کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انہیں فضیلت دی تھی، کس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کے طریقے کے اوپر تھے، اور جب انہوں نے وہ طریقہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے یہودیوں کے عقیدے کے اندر جو کمزوری واقع ہو گئی تھی اس کو دور کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ
اگر ہم دنیا کے اندر جتنے چاہیں مرضی گناہ کریں ہمیں کون پوچھے گا؟ ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، کوئی پیغمبر کوئی ولی ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا کر جنت کے اندر لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح کر دی کہ کوئی ولی یا کوئی پیغمبر آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ بچو اس دن سے کہ کسی نفس کو اس کے بدلے کے اندر جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا۔ یعنی ایک آدمی اگر دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے تو کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار کے اندر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کے بدلے میں اس کے بیٹے، بھائی یا والد کو یا کسی مزدور کو نہیں پھینکیں گے کہ یہ بندہ مالدار بندہ تھا دنیا کے اندر، یہ اس کو جنت میں جانے دے، اور یہ غریب بندہ ہے اس کو اس کی جگہ پھینک دے۔ کوئی کسی کو بدلہ نہیں بنے گا وہاں پر جنت کے اندر۔ تو کہا کہ بچو اس دن سے جب کسی نفس کو کسی نفس کے بدلے کے اندر نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سفارش ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش انہی کے حق میں قبول ہوگی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں جانے کی کوشش کریں، یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کا باپ، آپ کا والد یہ نبی اور مجھے بچا لے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سب سے پیارے اور سب سے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں کہیں گے ہاں جی اس کی سفارش کریں۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اور کس کی کیا مجال ہوگی ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جہاں میدان محشر کے اندر ہر نبی نفسی نفسی کی دعا کر رہا ہوگا، اے اللہ میرا کیا بنے گا؟ ایسے موقع کے اوپر کون کس کی سفارش کر سکتا ہے؟ تو بنی اسرائیل کا جو عقیدہ تھا کہ ہمیں ہمارے بزرگ بچا لیں گے، ہمارے نبی بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ اللہ کی رحمت اور انسان کے اپنے نیک اعمال انسان کو بچائیں گے، سفارش بھی اسی کی ہوگی جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور ان سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ مال و دولت دے کر اللہ کے دربار کے اندر نعوذ باللہ رشوت دے کر بچ جائیں گے، سفارش بھی وہاں نہیں چلے گی اور رشوت بھی وہاں نہیں چلے گی۔ وہاں صرف ایک ہی کرنسی چلتی ہے، ایک ہی نوٹ چلتا ہے جس کو نیکی کہا جاتا ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ کسی اور مدد کیے جائیں گے، وہاں کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ بلکہ قرآن کے اندر تو ایک جگہ آتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، والدین اولاد سے اور اولاد والدین سے بھاگے گی کہ کہیں مجھ سے ایک نیکی نہ طلب کر لے، میرا کیا بنے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب پہنچاتا تھا۔ کتنی اذیت کی بات ہے، کتنی اذیت کی بات ہے کہ ایک دن کا بچہ، 2 دن کا بچہ اس کے والدین کے سامنے اس کا گلا کاٹ دیا جائے، اس سے سخت عذاب اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور کتنی اذیت کی بات ہے کہ ایک جوان بھائی کی بہن دوسروں کے گھروں کے اندر کام کر رہی ہو جا کر، کتنی اذیت کی بات ہے۔ اس سے سخت عذاب بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ فرعون یہ عذاب دیا کرتا تھا، یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتا نساءکم، تمہاری عورتوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس کام میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا معاون نبی بنا کر بھیجا، اور جب ان کو ہجرت کے لیے موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے، اور جب ان کے پیچھے فرعون آیا، تو یہ ساری یہ نجات ملنا، پھر آگے قرآن کے اندر ذکر آئے گا کہ لک دک سے رہا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ سر چھپانے کی جگہ تھی، دن کے وقت شدید گرمی اور رات کے وقت شدید سردی ہو جاتی تھی، ایسے میں دن کے ان کے اوپر بادل آ جاتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو من اور سلوہ کے انعامات ان کے اوپر آتے تھے، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر جب اپنی عصا ماری، اپنی لاٹھی ماری تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ احسانات تھے ان پر، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی جو احکام تھے، جو تعلیمات تھیں، ان کی خلاف ورزی کی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، پھر جب ہم نے نجات دی تم کو البحر سمندر سے، وَإِذْ، اور جب فرقنا پھاڑ دیا ہم نے بکم تمہارے لیے البحر سمندر کو، یعنی جب وہ نکلے رات کے وقت
اور سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تو جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے کہا موسیٰ آپ نے تو ہمیں خراب کر دیا، سامنے سمندر ہے، ہمیں تیرنا نہیں آتا، ہمارے پاس کشتیاں نہیں ہیں، اور پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، یہ تو ہمیں مار دے گا، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر کے اندر ماریں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر کے اندر ماری تو کچھ پانی اس طرف کھڑا ہو گیا، کچھ اس طرف، درمیان سے سوکھا راستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر نکل گئے، اس طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ، اور جب فرقنا ہم نے پھاڑا، بِكُمْ تمہارے لیے، البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو۔ یہ بھی دیکھیں کہ کتنی حماقت ہے ان کی، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک لاٹھی سے آدھا سمندر ایک طرف کھڑا ہو گیا، آدھا ایک طرف کھڑا ہو گیا، درمیان سے راستہ بن گیا، تو یقیناً یہ بندہ حق پر ہے اور یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، جس بات کا یہ دعویٰ کرتا ہے اس میں سچا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے تو راستہ بن گیا اور ان کو مارنے والے بھی اس کے اندر اتر گئے، اور جب درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو مل جا، اور پانی مل گیا۔ تو پھر کیا تھا، وہ اغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون فرعون کی قوم کو، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ جو تم دیکھ رہے تھے کہ الفاظ ہیں، یہ واضح کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات بنی اسرائیل کو گنوا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ یہ میں نے آپ کے اوپر احسانات کیے، لیکن پھر بھی آپ نے کیا کیا، اللہ کے حکموں اور اس کے رسول کے طریقوں کی مخالفت کی، گناہ کے اندر زندگی گزاری۔ عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔